نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. نہایت واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، معزز سامعین کرام، پچھلا جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ تھا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو انعام کیا ہے، جو احسان کیا ہے، اور اپنی نعمتوں کا جو ختم کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ جب ہر سال آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. ایک نسبت، ایک مناسبت اس مہینے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر عاشق، محبت کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ نسبت آ جاتی ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. عام جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول پہ تو تمام علماء کرام، محدثین اور امت کے علمی ستون اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے کس دن تشریف لائے. بعض فرماتے ہیں 12 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں یہ ٹوٹ رہا ہوا، بعض فرماتے ہیں 8 ربیع الاول. اگرچہ جمہور محدثین اور علماء کرام مورخین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن عام وہ نسبت 12 ربیع الاول کی مشہور ہے. 12 اس پہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر ایک نبی کو میں مبعوث فرماؤں گا، نبی تشریف لائیں گے،
اگر وہ آپ کے زمانے میں آئے، آپ کے اس وقت میں آئے، تو آپ نے ضرور بضرور اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت کا وہ سوموار کے دن صبح فجر کے وقت تھا، اور ایک صحابیہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو والدہ ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے اور وہ ولادت کا جو وقت تھا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں موجود تھی، اور میں نے دیکھا کہ سارا گھر روشن ہو گیا ہے، اور ایسا مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ستارے بہت قریب ہیں اور میرے اوپر گرنے والے ہیں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی، حضرت آمنہ انہوں نے خواب میں دیکھا ولادت کے وقت کہ شام کے محلات ان کو نظر آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے جو دادا جان تھے 7ویں دن انہوں نے حقیقہ کیا اور نام جو تجویز کیا وہ محمد نام تجویز کیا، اور یہ ایسا نام تھا کہ نہ عرب میں پہلے یہ کسی کا نام تھا نہ اس وقت تھا، اور جب عقیقے کی اس دعوت میں آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے رشتہ داروں کو اور قریش کے رؤساؤں کو ان کو بلایا دعوت پہ، اور اس میں یہ نام جو بتایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب یہ کون سا نام رکھ رہے ہیں؟ تو ان کے ایک الفاظ تھے اور اس کی وجہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بچے کی تعریف دنیا اور آسمان والی مخلوقات کرے، اور اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی، اور اس کا ایک سرا زمین کی طرف تھا، ایک سرا آسمان کی طرف تھا، ایک زنجیر کا سرا مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک بہت بڑا درخت بن گیا، اور اس کی شاخوں سے مشرق اور مغرب کے لوگ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ درخت اتنا پر نور ہے اور اتنا روشن بھرا ہوا ہے، روشن بھرا ہے کہ 70 گنا زیادہ دنیاوی روشن سے وہ روشن نظر آ رہا تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قریش کے بھی کچھ لوگ ان شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ کو میں دیکھا کہ وہ اس درخت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے اور وہ ان کو قریب نہیں آنے دے رہا۔ تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا، جب میرا یہ پوتا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا، وہ خواب مجھے تسمیہ تھی کہ میرے اس پوتے کی تعریف زمین اور آسمان اور مشرق و مغرب کے تمام مخلوقات کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ وجہ تسمیہ تھی۔ اور حضرت آمنہ جو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، انہیں بھی الہامی طور پہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں
آپ کا نام احمد بھی فرمایا، آپ کا نام محمد بھی فرمایا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کفر کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں، حشر کے دن شفاعت کرنے والا، حشر کے اس میدان میں تمام مخلوقات اللہ میری وجہ سے ان کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عاقب ہوں، تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ یہ 5 نام نبی علیہ السلام، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سارے نام ہیں جو قرآن المجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ 99 تو عام یہ قرآن مجید کے اس صفوں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 200 سے زیادہ ہیں۔ اور یہ 5 نام جو بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اس لیے کہ اگلی کتابوں میں اور ان صحیفوں میں اور اگلی امتوں کے نبیوں کو اللہ نے ان 5 ناموں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی خوشخبری فرمائی ہے، ان کی تشریف آوری اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں 4 دن تک آپ کو اپنی والدہ ماجدہ نے دودھ دیا، 4 دن تک، اور پھر کچھ دنوں تک ابو لہب کی جو آزاد کردہ کنیز تھی صوبیہ، انہوں نے آپ کو دودھ دیا، اور یہ وہی صوبیہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آقا ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی خوشخبری دی۔ جس طرح ہمارے عام رواج ہوتا ہے کہ ایسی خوشخبریاں جب بچہ ولادت پہ دنیا میں تشریف لے آ جائے تو ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں، ان کے چچاؤں کو، ان کے ماموں کو، ان کی پھوپھیوں کو، ان کی خالاؤں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اس بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت عرب میں بھی یہ دستور تھا۔ تو جب ابو لہب نے یہ سنا کہ میرا وہ بھائی جو عبداللہ تھا اور دنیا سے وہ تشریف لے جا چکا تھا، فوت ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کے والد ماجد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اسی وقت اس نے صوبیہ کو کہا کہ صوبیہ آج سے تو آزاد ہے، اور یہ الفاظ یہ انگلی کے آج سے تو آزاد ہے۔ بعد میں جتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کیا وجہ سے ملی، قرآن مجید میں یہ واحد بدقسمت نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اور اس کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک تبت یدا ابی لہب وتب پوری سورت نازل فرمائی ان کی بدبختی پہ اور ان کے ظلم پہ، اور وہ سزا جو جہنمیوں کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کی صورت میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کیا ہے، بہت تکلیف میں تھا، اور کہنے لگا کہ بھائی صرف جب سماج کا دن آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام تو اس دن عذاب میری تکلیف ہوتی ہے، عذاب سے عذاب ہلکا پن ہو جاتا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے، جس انگلی کے اشارے سے نبی علیہ السلام کو اس خوشی میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری اور ولادت خوشی میں ابو لہب نے اپنی کنیز، اپنی اس غلامہ کو آزاد کرایا تھا، اس انگلی سے مجھے اس دن راحت ہوتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نبی علیہ السلام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق جب عرب میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی یہ بچہ گاؤں کی فضاؤں میں یہ پلے بڑھے کہ وہاں کی فضائیں وہ صحت افزا ہوتی ہیں، اور کوشش کرتے تھے
کہ اس بچے کی پرورش کھلی فضا میں ہو، صحت افزا فضا میں ہو، شہری زندگی میں نہ ہو، تو اسی صورت میں جو قریب کے جوار اور قریب کے جو گاؤں قریے والے ہوتے تھے وہ آ کے عرب کے لوگ آ کے بچوں کو لے جا کر ان کو دودھ پلاتے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اس کے عوض میں ان کو وہ پیسے دیے جاتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دائیہ تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ایک تو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، دوسرا صوبیہ، رضائی طور پہ یہ دو مائیں آپ کی بن جاتی ہیں، صوبیہ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آئیں اور طائف کے قریب و جوار سے وہ خاندان آئے بچوں کو لینے کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب جس کسی کو بھی پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ بچے کو نہیں لے جایا کرتے تھے، یا انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بچہ ہے، اس کے والد نہیں ہے، انہیں تو عوض چاہیے تھی، انہیں تو پیسہ چاہیے تھا، تو ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک ادھر سے نبی علیہ السلام کی یہ شان اقدس بیان کریں گے کہ حلیمہ سعدیہ نے جب اس بچے کو قبول کیا، اس درِ یتیم کو، اور نبی علیہ السلام کے وہاں سے کیسے کیسے معجزات اس نے دیکھے، اس سواری کا، دودھ کا، وہاں اپنے خیر و برکت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنا عرصہ ٹھہرے، کیسے واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کب تشریف لائے، انشاءاللہ یہ اگلے جمعۃ المبارک کو یہ بیان ہوگا۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔